السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستوں، بزرگ عزیز ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ امت کے ٹکڑے مت کرو، امت کو جوڑ دو۔ دیکھو آج امت پریشان ہے، کیوں ہے کہ جب امت کے تم بڑے ہو کر امت کے ٹکڑے کیے، جس کی وجہ سے آج امت کو زیادہ طبقہ دیکھتے ہیں تو نماز کا بھی معلوم نہیں ہے، کلام پاک بھی نہیں آتا ہے، بڑے بڑی عمر کے گزر چکے ہیں۔ کل تمہاری پکڑ ہوگی، پکڑ سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائی دوستو، دیکھو بزرگوں، جو اللہ صحابہ کے زمانے تھا وہی اللہ ہے، جو تابعین کے زمانے میں تھا وہی اللہ ہے، جو تبع تابعین کے زمانے میں وہی اللہ ہے، جو ولیوں کے زمانے میں وہی اللہ ہے۔ زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی خراب نہیں ہے، وقت چل رہا ہے لوگوں کی وجہ سے۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بھائی جو پریشان ہے، یہاں تو زندگی گزار کے چلے جائیں گے، لیکن قبر میں پھنسیں گے تو کیا جوابداری ہوگی ہماری؟ آپ کی ایک جوابداری ہے، امت کو ایک اور نیک کیسے ہو جائے ایسا کرو، امت کی ہر گھر کے اندر جوڑ ہو جاوے، توڑ ختم ہو جاوے۔ اور تکبر سے زندگی گزارنے والوں میں آپ سے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اوپر سے مت لینا کہ اللہ کی طرف سے میں بول رہا ہوں، اللہ کی پکڑ کے اندر پھوکڑ کے آ جاؤ گے۔ دیکھو ہم پیدائش کیسے ہے اور ہماری کیسی زندگی ہونی چاہیے اور کیسی زندگی ہم گزارے ہیں۔ کل دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، قبر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس سے اچھا یہ امت کو جوڑو، امت کی مدد کرو، امت کے حال کے اوپر رحم کرو، تاکہ اللہ تم پر حال پہ رحم کرے اور آقا ہمارے خوش ہو جائے۔ ایسے عمل کے اوپر امت کو لا دو۔ دیکھو میرے بھائی دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بڑی بڑی تقریریں کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تقریروں سے دین پھیلتا تو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی تقریر نہیں کی ہے اور نہ کرے گا۔ دین پھیلا ہے حکمت سے، اخلاص سے، قربانی سے اور لوگوں کی ہمدردی سے اور لوگوں کے لیے رات کو اٹھ کے دعا مانگنے سے دین پھیلا ہے۔ یہی دین ہر ایک مسلمان کے گھر سے نکلتا جا رہا ہے، شادیوں میں، غموں میں، جو بھی خوشی کا پروگرام ہو، غم کا، سب میں دین کا نکلتا جا رہا ہے، آقا کے طریقے نکلتے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے ہدیے لینے میں، بڑی بڑی وعد، بڑے بڑے تقریر کرنے میں لگے ہو۔ شاید آپ کو اللہ سے ڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ چلا چلا کے تقریر کر رہے۔ چلا چلا کے تقریر کہاں سے ہے؟ آپ کو کیا ہمارے آقا نے یہ کہا کہ تم کہہ دو اتنی چلا چلا کے اور میں صحیح ہوں، میں صحیح؟ دیکھو میں والا پن ہے وہ شیطان کا ہے، سمجھ گئے؟ اور تکبر کی ذات ہے وہ خدا کی ہے۔ ہم مٹی میں کے پیدا ہوئے، مٹی میں کل مل جائیں گے، کوئی بھی ہمارے قبر پہ اوپر آنے والا نہ ہوگا، اتنا یاد رکھنا۔ میں اپنے دادے کے دادے کی قبر کو نہیں دیکھا تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ہمارے چیلے ہیں جو آج ہمارے کو باپو باپو کہتے ہیں اور ہماری قبر کے اوپر آئیں گے۔ کتنے دن آئیں گے؟ گوش سوچو، دنیا بنی تب آج تک کوئی کسی کی قبر کے بارے میں دیکھا جاؤ گے تو آپ کو معلوم نہیں پڑے کس کی قبر پہ جا رہا ہے۔ اس لیے ایسا یہ کہ امت کے لیے دعا کرو، امت کے توڑ ہوتے ہو اس کے اندر جوڑ کرو۔ اور سب امت سے بھی میری گزارش ہے، دیکھو جو بھی مولوی، میں مولانا کسی کو نہیں کہتا ہوں، مولانا محمد عبد رسول ہمارے ہو چکے ہیں، اب تو میں امام صاحب کہتا ہوں، یا استاد کہتا ہوں، یا موجین کہتا ہوں، جو بھی ہو۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے رہبر آپ بنے ہوئے ہو تو آپ کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر لا دے، ان کے اوپر آپ کے پیچھے کچھ محنت کرے، اس کو گلے لگا لو، اس کی غلامی کرو، اس کا تمہارے پر فرض ہے، تمہارا اس کے اوپر فرض ہے۔ اور جو دین سے خلاف تم کو زندگی کو، میری طرف سے دیکھو باپو نے کتنی ماشاءاللہ تقریر کی، بنے آتے چھکے اڑا دیے۔ باپو کو بولو کہ تمہارے ہاتھ پہ آج کتنے ایمان میں داخل ہوئے۔ ارے اولیاء اکرام کی زندگی میں کیا بولو گے تم؟ ان کی خدمت کیا کرو گے تم؟ خدمت کرو، امت کی خدمت کرو، امت کی خدمت کرو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا اور خدا تم کو جنت دے گا۔ اگر امت کے اندر توڑ دیا تو اللہ تم کو جہنم دے گا۔ تمہاری عبادت کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کریں گے تو ہم اپنے لیے کریں گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اور میں اس لیے آپ کو بتا دوں، آپ حکمت سے سمجھو۔ دیکھو بھائی، ہماری زندگی میں نماز ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اتنا فائدہ ہے اور نہیں پڑھیں گے تو اتنا نقصان ہے۔ ہمارے ولیوں نے ایسی محنت دین کے اوپر کی ہے، آج ان کی زندگی کا جو پلہ ہے نا ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے۔ ایسے تمہارے اوپر نماز پڑھیں گے، تم کو نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھا تو غلط ہو جاؤ گے، پڑا ہو جاؤ گے، ڈگڑا ہو جاؤ گے۔ یہ شیطانی تقریر ہے، یہ علماؤں کی تقریر نہیں ہوتی ہے۔ جلال میں کبھی نبی نہیں آئے تو تمہاری کیا مجال ہے کہ تم جلال میں آ کر بات کرتے ہو؟
اس لیے میں بولتا ہوں کہ ہم کو جلال میں نہیں آنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام الحمد للہ.